Assalamu alaikum dear students and welcome back to the online lecture series of discrete mathematics. تو آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں probability کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن. Probability can be conceptualized as finding the chance of occurrence of an event. Probability basically کیا چیز ہے؟ کسی بھی ایونٹ کے اکر کرنے کا جو چانس ہے اس کو ہم probability کہتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ چانس ہے، اتنے پرسنٹ جو ہے وہ probability ہے کہ ایونٹ جو ہے وہ اکر کرے گا. ٹھیک ہے. میتھمیٹکلی اٹ از اے اسٹڈی آف رینڈم پروسیسز اینڈ اٹ آؤٹ کمس. میتھمیٹکلی یہ ایک اسٹڈی ہے رینڈم ایکسپیریمنٹس کے اور ان کے جو ریزلٹس ہیں یا ان کے جو آؤٹ کمس ہیں. The law of probability has a whole applicability in a variety of fields like genetics, weather forecasting, opinion polls, stock markets, etc. بتا رہے ہیں کہ میتھس کا یہ ٹاپک اتنا زیادہ ضروری ہے کہ یہ کس طرح کتنی ڈفرینٹ فیلڈس میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کی اچھا. بفور پروسیڈنگ ٹو ڈیٹیلز آف دی probability let us get into the concept of some definitions. اب ہم وہ ڈیفینیشنس پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ probability ٹاپک میں استعمال ہونے والی ہیں. جو سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے دیٹ از رینڈم ایکسپیریمنٹ. رینڈم ایکسپیریمنٹ ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کے اندر ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنا ہے اور اس ایکسپیریمنٹ کے کتنے ریزلٹس آ سکتے ہیں وہ سارے ریزلٹس ہمیں پتہ ہو. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہم کوئی پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اوبویسلی جب ہمیں کوئی ایگزام دیتے ہیں تو اس کے دو ہی پاسبل آؤٹ کمس ہوتے ہیں، یا پاس ہو سکتے ہیں یا فیل ہو سکتے ہیں. کوئی تیسرا کام تو ہو نہیں سکتا until unless آپ چیٹنگ کریں. تو اس کیس میں یہ ہے کہ آپ کا پیپر کینسل ہو سکتا ہے. لیکن بینگ اے گڈ اسٹوڈنٹ میں آپ سے یہی ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ جب ایز اے اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہو کہ کسی بھی طرح کے پیپر میں، اور آپ جب کوئی بھی پیپر اٹیمپٹ کرتے ہو تو دو ہی چانسز ہوتے ہیں، ادھر یو ول پاس اور یو ول فیل. تو بیسکلی رینڈم ایکسپیریمنٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ یا ایک ایسا کام جو آپ کرتے ہو جس کے جتنے بھی آؤٹ کمز ہوں گے، جتنے بھی رزلٹ ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا. اس کے بعد آپ کے پاس اگلی ٹرم ہے سیمپل اسپیس. When we perform an experiment, then the set S of all possible outcomes is called the sample space. Basically, sample space is the number of total outcomes from the experiment. رینڈم ایکسپیریمنٹ میں آؤٹ کمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاس یا فیل، اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سیمپل اسپیس کی تو اس کا مطلب ہے ٹو، یعنی کہ ٹو پاسبل آؤٹ کمس ہے. تو دیٹ از بیسکلی دا نمبر آف آؤٹ کمس. ٹھیک ہے. سیمپل اسپیس. اس کے بعد ایونٹ. اینی سب سیٹ آف سیمپل اسپیس از کالڈ این ایونٹ. آفٹر ٹاسنگ اے کوائن اینڈ گیٹنگ ہیڈ اور ٹاپ از این ایونٹ. کیا مطلب کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہے تو اس کے پاس دو آؤٹ کمز ہیں، یا پاس یا فیل. دو کام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ رینڈم ایکسپیریمنٹ ہوگا. اور جو آپ کے پاس ہے سیمپل اسپیس وہ 2 ہے، اور یہاں پہ جو ایونٹ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہاں پاس ہو چکے ہیں یا آپ فیل ہو چکے ہیں. تو یہ ہونا بیسکلی کیا ہے؟ اٹس اے ایونٹ اسپیس. اور اس کے بعد دا ورڈ probability means the chance of occurrence of a particular event. دا ورڈ probability means کہ کسی بھی ایونٹ کے اکر ہونے کے کیا چانسز ہے. جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا the best we can say is how likely they are to be happen using the idea of probability. اس چیز کو جو ہے وہ اگنور کریں. رینڈم ایکسپیریمنٹ اور سیمپل اسپیس ایونٹ اور ورڈ probability کو ہے جو وہ انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اسٹیپس ہیں probability کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے. دا اسٹیپ نمبر 1 از کیلکولیٹ آل پاسبل آؤٹ کمس آف دی ایکسپیریمنٹ. یعنی کہ جب بھی ہم probability فائنڈ کرنے جاتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے پاسبل آؤٹ کمز ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے. جیسے اگر آپ پیپر دینے جا رہے ہو تو اس کے پاسبل آؤٹ کمز کیا ہیں؟ پاس یا فیل.
کیلکولیٹ دا نمبر آف فیوریبل آؤٹ کمس آف دی ایکسپیریمنٹ، یعنی کہ کیلکولیٹ کریں کہ نمبر کتنا ہے بیسکلی آپ کے آؤٹ کمس کا. تو وہ نمبر یہاں پہ پاس اور فیل کے آپشن میں کتنا ہے 2. اس کے بعد آپ کے پاس ہے اسٹیپ نمبر 3 اپلائی دی کرسپونڈنگ پروبیبلٹی فارمولا، یعنی کہ تھرڈ نمبر پہ اگر آپ تھرڈ نمبر پہ آپ نے بیسکلی کرنا ہے کہ آپ نے فارمولا اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو 3 اسٹیپس ہے بیسکلی، اسٹیپ نمبر 1، اسٹیپ نمبر 2 اینڈ دی اسٹیپ نمبر 3. So tossing a coin. If a coin is tossed, then there are two possible outcomes, heads or tail. یہاں پہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اگر ہم ایک کوائن کو ٹاس کریں تو there are two possible outcomes, either کیا ہیڈ آئے گا یا جو ہے وہ ٹیل آئے گی. ٹھیک ہے. سو دا ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمس از 2. تو اگر ہم کوئی کوائن کو ٹاس کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پاسبل آؤٹ کمس کیا ہیں، یا ہیڈ ہے یا ٹیل ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہاں پہ نمبر آف آؤٹ کمس کو فائنڈ آؤٹ کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 آؤٹ کمس ہیں بیسکلی. ہینس دی پروبیبلٹی آف گیٹنگ اے ہیڈ on top is 1/2 and the probability of getting a tails on top is 1/2. یعنی کہ getting a chance of having head on top is 1/2. یعنی کہ 50% چانسز ہے کہ ہیڈ آئے گا اور 50% چانسز یہ ہے کہ ٹیل آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ اگلی اگزامپل دے رہے ہیں کہ ون اے ڈائس از تھرون. ڈائس یعنی کہ بیسکلی ہم جو لوڈو ڈائس ہوتی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جسے ہم تھرو کر کے نمبر آتا ہے اور ہم پھر کاؤنٹ کر کے جو ہے وہ چلاتے ہیں. تو بیسکلی تھروئنگ ڈائس کے جب آپ ایک ڈائس کو تھرو کرتے ہو تو آپ کے پاس پاسبل آؤٹ کمس کتنے ہو سکتے ہیں. تو وہ اس کی بیسکلی 6 سائڈس ہوتی ہیں، تو 6 نمبرز ہوتے ہیں اس کے اوپر، 1 2 3 4 5 6. تو آپ کے کتنے پاسبل آؤٹ کمس ہیں، یا 1 2 3 4 5 6. اور دا پروبیبلٹی آف ون آف دا نمبرز، یعنی کہ ایک نمبر آنے کی پروبیبلٹی کتنی ہے، تو وہ 1/6 ہوگا. ایون 1 یعنی کہ کسی بھی نمبر کی، جیسے دیکھو اگر میں کہوں کہ 1 آنے کے کتنے % چانسز ہے تو وہ 1/6 ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر 2 کے میں کہوں تو وہ کتنے چانسز ہیں تو وہ 1/6 ہوگا. 3 کے کتنے ہوں گے تو وہ 1/6 ہوگا. 4 کے کتنے ہوں گے تو 1/6 ہوگا. 5 کے کتنے ہوں گے تو وہ 1/6 ہوگا. 6 کے کتنے ہوں گے تو وہ 1/6 ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں 1 کا مطلب یہ نہیں ہے، 1 کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایک نمبر کے اکر ہونے کے کیا چانسز ہے، دیٹ از 1/6. تو ہم نے کسی بھی ایک نمبر کو ڈیوائڈ کر دیا ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کم سے. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد ہمارے پاس ہے دا پروبیبلٹی آف گیٹنگ ایون نمبرس، یعنی کہ ایون نمبرس ہمارے پاس کون سے ہیں، 2 4 اور 6. 2 اور 6 کے اکر ہونے کے چانسز اگر ہم نے کاؤنٹ کرنے ہیں تو ہم 3/6 کر دیں، اور اگر ہم آڈ نمبرس کاؤنٹ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہم 3/6 کریں گے. ٹھیک ہے. پریٹی مچ کلیئر. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ 1/6 پہ اگین میں آپ لوگ کو کہہ رہی ہوں کنفیوز نہیں ہونا. 1/6 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمبر 1 کو میں 6 سے ڈیوائڈ کر رہی ہوں. نمبر 1/6 کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نمبر کے اکر ہونے کے کیا چانسز ہیں. اگر میں آپ سے کہوں تو وہ 1/6 ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ایک وقت میں ایک نمبر آتا ہے، یا 1 آتا ہے، یا 2 آتا ہے، یا 3 آتا ہے، یا 4 آتا ہے، یا 5 آتا ہے، یا 6 آتا ہے. تو 1 کے آنے کے چانسز ہے 1/6. 2 کے آنے کے چانسز کیا ہے 1/6. 3 کے آنے کے چانسز کیا ہے 1/6. 4 کے آنے کے چانسز کیا ہے 1/6. 5 کے آنے کے چانسز کیا ہے 1/6. 6 کے آنے کے چانسز کیا ہے 1/6. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے کھول کے آپ کو یہ چیز کلیریفائی کی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیکنگ کارڈس فرام اے ڈیک آف 52 کارڈس کے ہمارے پاس 52 کارڈز ہیں. ٹوٹلی 1 کارڈ از پکڈ. فائنڈ دی پروبیبلٹی آف این ایس بینگ ڈرون اینڈ فائنڈ دی پروبیبلٹی آف ڈائمنڈ بینگ ڈرون. یعنی کہ اگر 52 کارڈز ہیں اس میں سے آپ ایک کارڈ پک کرتے ہو تو اس میں سے ایس کے آنے کے کتنے چانسز ہیں اور ڈائمنڈ کے آنے کے کتنے چانسز ہیں. تو ایس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آؤٹ کمز آف بینگ این ایس از 4 اینڈ پروبیبلٹی آف بینگ این ایس از 4/54. یعنی آؤٹ کمز کیا ہے، ہمارے پاس ایس کتنے ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں بیسکلی. تو اس لیے ہم نے 4/52 کیا. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. اگر ایس ایک ہوتا ہمارے پاس اس میں کارڈز میں تو پھر ہم 1/52 کرتے، لیکن چونکہ 4 ایسز ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ہم نے 4/52 کر دیا. اسی طریقے سے پروبیبلٹی آف بینگ اے ڈائمنڈ. تو ڈائمنڈ ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں ہمارے کارڈز میں 13 ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے 13/52 کر دیا. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کلیئر ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک جو ہے وہ پرابلم ہے. اس میں ہے ان اے کنٹری 50% آف آل ٹین ایجرز اون اے سائیکل. ایک کنٹری ہے جس میں 50% لوگوں کے پاس جو ہے وہ کیا سائیکل ہے. ٹھیک ہے. اینڈ 30% آف آل ٹین ایجرز اون اے بائک اینڈ سائیکل.
اور 30% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بائک بھی ہے اور سائیکل بھی ہے. واٹ از دا پروبیبلٹی دین اے ٹین ایجر آنس بائک گیون دین دی ٹین ایجر آنس اے سائیکل؟ اس چیز کی کیا پروبیبلٹی ہے کہ ٹین ایجر جو ہے وہ بائک آن کرے given by the teenager on a cycle. Let us assume A is the event of teenagers owning only a cycle and B is the event of teenagers owning only a بائک. اس میں بیسکلی کیا ہو رہا ہے کہ 100% جو ہے وہ ٹوٹل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا کہ 50% لوگوں کی پروبیبلٹی ہے کہ ان کے پاس سائیکل ہے, تو ہم نے 50/100 کر دیا, جس سے ہمارے پاس آ گیا 0.5. اور اس کے بعد ہم نے 30/100 کر دیا, جس سے ہمارے پاس آ گیا 0.3. اسی طریقے سے ہمارے فارمولے میں ہم نے اس کو پٹ کیا 0.3/0.5 کیا, تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 0.6. اور 0.6 یعنی کہ 60% پروبیبلٹی ہے کہ پرسن جو ہے ٹین ایجر آن بائکس گیون دیٹ ٹین ایجر آن اے سائیکل ٹو, ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ دا ٹاپک واز کلیئر. آئی نو آئی واز ویری مچ فاسٹر, لیکن صرف اس لیے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے اور ہم نے ٹاپک جو ہے وہ سارے کور کرنے ہیں اس لیے. سو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا یہ والا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے.